السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں ہوں علی ممتاز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آج کے ویڈیو لاگ میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں حلقہ N75 ڈسکا میں ہونے والے بائی الیکشنز اور بائی الیکشنز کے بعد جو الزامات کی بارش منظر عام پر آئی ہے۔ الزامات میں پی ایم ایل این کی طرف سے پی ٹی آئی پہ دھاندلی کا الزام لگ رہا ہے اور پی ٹی آئی کی طرف سے پی ایم ایل این کو بتایا جا رہا ہے، آئینہ دکھایا جا رہا ہے کہ آپ کیا دھاندلی کی بات کرتے ہیں، آپ کو کیا خود نہیں معلوم کہ آپ کیا کرتے رہے ہیں؟ آپ ہم پر الزامات لگاتے رہے ہیں کہ ہم نے الیکشنز کو مینج کیا ہے، جبکہ آپ خود الیکشنز کو مینج کرتے آئے ہیں اپنے دور حکومت میں۔ اور سب سے اس میں بڑی مثال N63 کی ہے کہ جب سن 2016 میں یہاں پر الیکشنز ہوئے، فواد چودھری صاحب نے یہاں پر بائی الیکشن کنٹیسٹ کیا اور ان کا بھی ایسا ہی ٹویٹ ایک منظر عام پر آیا تھا کہ جہاں پر انہوں نے کہا کہ 47 پولنگ سٹیشنز کا رزلٹ ابھی تک نہیں آیا، صبح کے 4:15 ہو چکے ہیں اور پھر 6:30 بجے یہ عملہ ان تمام پولنگ بیگز کو اور اس نتیجے کو لے کر پہنچا ان 47 مسنگ پولنگ سٹیشنز کا۔ آج جو سب سے زیادہ الزام لگایا جا رہا ہے، جس کی آج کی تاریخ میں سب سے زیادہ بات ہوئی ہے اور اس میں مریم نواز صاحبہ نے بات کی کہ جی پی ٹی آئی نے کارکنان کو مارا یا پی ٹی آئی ذمہ دار ہے اس قتل و غارت کی جو کہ N75 میں ڈسکا میں بائی الیکشنز کے دوران ہوئی۔ جو فائرنگ ہوئی وہ اسلحہ بردار لوگ پاکستان تحریک انصاف کے تھے، ان کے لائے ہوئے تھے اور اس کے نتیجے میں معصوم لوگوں کی جانیں گئیں۔ ایک طرف مریم نواز صاحبہ ان سے ہمدردی کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ جی ہمیں ان کا دکھ ہے، ہمیں افسوس ہے، اور چاہے ان کا تعلق ہماری جماعت سے ہے یا نہیں ہے، لیکن جو ہوا وہ ناخوشگوار واقعہ تھا اور ہم جہاں پر اگر کوئی پی ایم ایل این کا کارکن مارا گیا ہے تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میرا مریم نواز صاحبہ سے صرف اتنا کہنا ہے کہ مریم صاحبہ، میں آپ کو آج بتانا چاہوں گا کہ آپ کی اپنی ہسٹری کیا ہے۔ اگر آپ اپنی ہسٹری پہ نظر دوڑائیں اور آپ دیکھیں کہ آپ کی جماعت کیا کرتی آئی ہے تو پھر یہ سب واضح ہو جائے گا کہ یہ فائرنگ اور تشدد اور اس طرح کی مار دھاڑ اور قتل و غارت آپ کی جماعت یہ پہلے سے کرواتی آئی ہے۔ میں سانحہ ماڈل ٹاؤن کی بات کرنے سے پہلے آپ کو یاد کروانا چاہوں گا عابد باکسر کے بیانات۔ عابد باکسر وہ شخص ہے کہ جس کو پاکستان چھوڑ کر، ملک چھوڑ کر جا کر دبئی میں رہنا پڑا، اس لیے کہ اس کو استعمال کیا جاتا رہا آپ کی طرف سے ٹارگٹ کلنگ کے لیے، اور آپ ان کو حکم دیتے تھے، آپ کی جماعت کی طرف سے حکم دیے جاتے تھے، آپ کی لیڈرشپ کی طرف سے حکم دیے جاتے تھے کہ فلاں کو قتل کر دو اور فلاں کو جو ہے اڑا دو۔ تو عابد باکسر کو جا کر وہاں پر پناہ لینی پڑی کیونکہ عابد باکسر کی جان کو خطرہ تھا۔ اور یہ بات عابد باکسر نے مجھے 2014 میں جب میں نے عابد باکسر سے یو اے ای میں رابطہ کیا اور بار بار مجھے یہ کہا گیا کہ خدارہ کسی کو یہ نہ بتائیے گا کہ میں کہاں پر ہوں اور میرا نمبر کسی کو نہ دیجیے گا، اور انہوں نے ساری تفصیل بتائی کہ کس طرح سے مجھے یوز کیا جاتا رہا ہے اور کس طرح سے میں یہاں پر چھپ کر بیٹھا ہوں اپنی جان کو بچا کر، اگر میں پاکستان میں ہوتا تو مجھے قتل کر دیا جاتا۔ پھر سن 2014 سانحہ ماڈل ٹاؤن 14 لوگوں کا قتل ہوا، ان 14 لوگوں میں خواتین بھی شامل تھیں، اور ان لوگوں کا قتل کرنے والا اور ان لوگوں کے قتل کا حکم دینے والا کوئی اور نہیں بلکہ پی ایم ایل این کی خود کی لیڈرشپ تھی۔ رانا ثناء اللہ صاحب اس وقت وزیر قانون تھے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے بعد میں اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے کہا، جو بات اس دفعہ آج مریم نواز صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں کہ جی ہم نے تو کچھ نہیں کیا، فائرنگ تو دوسری طرف سے ہوئی اور اس فائرنگ کے نتیجے میں یہ لوگ جو ہیں وہ بے جا مارے گئے اور ان کا ناحق خون ان کا بہا۔ تو مریم نواز صاحبہ تب رانا ثناء اللہ صاحب وزیر قانون تھے اور اپنی وضاحت دیتے ہوئے انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی منہاج القرآن انٹرنیشنل منہاج مرکز کے اندر سے فائرنگ ہوئی اور وہاں پر اندر سے اسلحہ جو تھا وہ استعمال ہو رہا تھا، جس کے نتیجے میں پولیس نے پھر جوابی کارروائی کی اور فائرنگ کی، جبکہ اس دن وہاں پر کوئی اسلحہ استعمال نہیں ہو رہا تھا۔ اور یہاں تک کہا رانا ثناء اللہ صاحب نے کہ جی ہمارے پاس اس کی ویڈیوز بھی موجود ہیں۔ 2014 کی میں بات کر رہا ہوں، آج ہم 2021 میں بیٹھے ہیں۔ اگر آپ کے پاس ویڈیوز تھیں تو وہ ویڈیوز کدھر ہیں؟ وہ ویڈیوز منظر عام پر لے کر آئیں۔ کہنا آسان ہوتا ہے لیکن لائیں، ویڈیوز دکھائیں، بتائیں کہ جی وہ کہاں اندر سے فائرنگ ہو رہی تھی۔ اس دن کوئی فائرنگ نہیں ہوئی تھی، صرف لوگوں نے اپنی سیلف پروٹیکشن میں پتھراؤ کیا تھا، پتھروں کا استعمال کیا تھا تاکہ جو فائرنگ ہو رہی ہے یا جو پولیس کرنے کی کوشش کر رہی ہے ان کو روکا جا سکے۔ تو آپ نے 14 افراد کا قتل کیا۔ مریم نواز صاحبہ تب آپ کہاں تھیں؟ اس وقت شاید آپ پولیٹیکل سین پر ایکٹیو نہیں تھیں، آج آپ پولیٹیکل سین پر ایکٹیو ہیں۔ آج آپ کی ایکٹیویٹی یہ ہے اور آج آپ اتنی بھرپور طریقے سے شرکت کر رہی ہیں کہ جب یہ واقعہ ہوا تو آج آپ ڈسکا پہنچ گئیں افسوس کے لیے اور کہنے کے لیے کہ جی ہمیں افسوس ہے۔ تب آپ کیوں نہیں گئی ماڈل ٹاؤن؟ تب جا کر ان 14 افراد کے گھروں میں جا کر آپ نے، جہاں صفحہ ماتم بچ گیا تھا، تب جا کر آپ نے ان سے افسوس کیوں نہیں کیا؟ جو خواتین ماری گئی تھیں، جن کا دن دہاڑے قتل ہوا تھا، تب آپ کیوں نہیں گئیں؟ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ آپ ہی کی حکومت کی طرف سے ابھی آپ کہتے ہیں نا جی اسلام آباد میں سرکاری ملازمین نے جب احتجاج کیا تو ان پر آنسو گیس کی شیلنگ ہوئی۔ آنسو گیس کی شیلنگ کیا آپ کو 2014 کا دھرنا بھول گیا کہ جب آپ کی حکومت کے احکامات پر کس طرح سے اسلام آباد میں 24 گھنٹے نان سٹاپ شیلنگ ہوتی رہی اور زہریلی گیس ایکسپائرڈ شیلز یوز ہوتے رہے،
اور میں وہاں پر موقع پہ موجود تھا. کیا آپ اس وقت کہاں تھیں کہ جب آپ ہی کی حکومت کے حکم پر وہاں پر میڈیا کے 2 کیمرامین، میں اس وقت سما ٹی وی کا حصہ تھا، تو سما ٹی وی کے 2 کیمرامین کے آپ کے حکم پر سر پھاڑ دیے گئے، ڈنڈے مارے گئے، اس لیے کہ میڈیا رات بھر کوریج کرتا رہا اور تمام جو حقائق تھے وہ دنیا کو دکھاتا رہا کہ کس طرح سے پی ایم ایل این کی گورنمنٹ میں اس طرح کے احکامات جاری ہو رہے ہیں. اور آپ کو تو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ آپ نے اس سے بھی بڑا پلان کیا ہوا تھا لیکن آپ اس میں کامیاب نہیں ہو پائے. تو یہ وہ سب ہے جو آپ نے سن 2014 میں دھرنے کے دنوں میں کیا، اس سے پہلے آپ نے ماڈل ٹاؤن میں کیا، اور پھر 2014 میں ہی جب شاہ نواز نامی شخص پی ٹی آئی کا ورکر، جب پی ٹی آئی نے شہر شہر جا کر احتجاج شروع کیا اپنے دھرنے کے دوران اور لاک ڈاؤن شروع کیے تھے، تو فیصل آباد شہر میں دسمبر میں جب پی ٹی آئی کا احتجاج تھا، اور اس دن بھی میں وہاں فیصل آباد شہر میں موجود تھا کہ جب تب بھی رانا ثناء اللہ صاحب، تب بھی وزیر قانون تھے صوبائی، ان کے حکم پر ان کے ورکر، ان کے آدمی نے فائرنگ کی اور شاہ نواز نامی پی ٹی آئی کا ورکر بے گناہ قتل ہوا. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ معاملے کو سیٹل کیا گیا اور فیملیز کو پھر ظاہری سی بات ہے جس طرح کا سسٹم ہے مدعی کب تک کیس کو لے کر چلے، اور ان کو پھر آخر میں ہار ماننی پڑی. تو یہ وہ آپ کی ہسٹری ہے، آپ اپنی ہسٹری کو بھول گئی ہیں اور آپ آج پی ٹی آئی پر یہ الزام لگا رہی ہیں کہ پی ٹی آئی نے یہ فائرنگ کی، پی ٹی آئی کے لوگ اسلحہ لے کر نکلے. اور حقیقت یہ تھی کہ ڈسکا کے بائی الیکشنز میں اسلحہ لے کر جو نکلا وہ پی ٹی آئی نہیں بلکہ پی ایم ایل این کے ورکرز تھے، اور پی ایم ایل این کے ورکرز نے وہاں پر فائرنگ کی جس کے نتیجے میں قتل ہوا. اور آج جو وہاں پر پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے پریس کانفرنس کی، وہاں پر جو ساتھ میں بیٹھا ہوا شخص تھا جو زخمی حالت میں وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے سارے واقعے کی تفصیل بھی بتا دی کہ فائرنگ کیسے ہوئی، یہ واقعہ کیسے ہوا، اور یہ پری پلانڈ تھا جو پی ایم ایل این نے کیا. اور پی ایم ایل این یہ کہہ رہی ہے کہ پی ٹی آئی نے یہ کی اس لیے تاکہ جہاں جہاں ووٹ پی ایم ایل این کو زیادہ پڑ رہے ہیں وہاں پر فائرنگ کے نتیجے میں لوگ منتشر ہو جائیں اور گو سلو کی پالیسی ہو جائے وہاں پر ووٹنگ کو لے کر. تو خدارا دوسروں پر الزامات لگانے سے پہلے یہ سوچ لیجئے، یہ سمجھ لیجئے، یہ جان لیجئے کہ دوسری طرف جن کے لیے آپ یہ آگے اپنا نیریٹو سیل آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ انجان نہیں ہیں، وہ بے وقوف نہیں ہیں، وہ عقل سے پیدل نہیں ہیں، وہ اندھے نہیں ہیں، ان کو سب معلوم ہے، ان کو سب دکھتا بھی ہے، ان کو سب سمجھ بھی آتا ہے. یہ آج کا جو ویڈیو لاگ تھا جو کہ مریم نواز صاحبہ کی سٹیٹمنٹس کو لے کر تھا کہ جس پر ان کی طرف سے ابھی ہمدردی کی جا رہی ہے اور لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور این اے 75 میں جو لوگوں کا حق خون بہا ہے اس پر وہ سارا بلیم پی ٹی آئی پہ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے. اگر پی ٹی آئی ذمہ دار ہوتی، قصوروار ہوتی، تو یقین مانیے میں آج یہ بار بار کہتا، کسی کے کوئی مجھے کہے یا نہ کہے میں خود سے کہتا، اور مجھ پہ کسی قسم کا کسی نے کوئی دباؤ نہیں ڈالا، کسی نے کوئی مجھے فون کر کے بات نہیں کہی کہ جی آپ پی ایم ایل این پہ سارا ملبہ ڈال دیں. اگر پی ٹی آئی ذمہ دار ہوتی تو آج میں برملا اس بات کو بار بار کہتا، دھڑلے سے کہتا کہ پی ٹی آئی ذمہ دار ہے، لیکن ذمہ دار پی ٹی آئی نہیں، ذمہ دار پی ایم ایل این ہے. مجھے ممتاز کو آج کے ویڈیو لاگ سے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.